الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ ابھی میں جس حدیث پاک کی تلاوت کی ہوں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے خود کو جانا اس نے رب کو جانا۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، جتنے بھی بزرگان دین آئے ہیں، ان کی تعلیمات کا جز یہی ہے کہ ہم اپنی طرف لوٹ آئیں، یعنی خود کو جانیں، اور جو خود کو جان جاتا ہے وہ خدا کو جان جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پتہ بندے کے اندر ہی بتایا ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہاری رگے جان سے بھی قریب ہوں۔ تعلیمات، راستے چار ہیں لیکن منزل ایک ہی ہے، باطن۔ آپ کون سے بھی بزرگ کے پاس جاؤ، وہ چاہتے یہی ہے کہ جو میرے قریب آئے ان کو بھی وہ راستہ بتا دوں، اور وہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے، باقی کوئی کسی میں بھی کامیابی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو سنوار لیں تب ہم کو یہ زندگی خوشگوار لگنے لگے گی۔ ہمارے دن بھر کا اعمال کا شمار بھی عبادت میں کیا جائے گا، یعنی زندگی بندگی میں تبدیل ہو جائے گی، تب ہمیں ہر جگہ خوشی ہی خوشی نظر آئے گی۔ ہم خود کو اتنا تنگ کر لیے، اتنا دفن کر لیے اپنے آپ کو، گھٹن ہمارے اندر اتنی ہو گئی کہ ہر چیز اچھی نہیں لگتی، اچھی چیز بھی اچھی نہیں دکھ رہی۔ جہاں زور زبردستی آ جاتی ہے وہاں پر مخالفت آ جاتی ہے۔ مخالفت لانا ہی نہیں ہے اپنی زندگی میں، تم مخالفت لائیں گے، تم غصے لائیں گے تو اپنے اوپر ایک پرت کے اوپر دوسری پرت، دوسری کے اوپر تیسری پرت، تیسری پہ چوتھی پرت پہ پرت آتے ہی جائے گی، اور اسی طرح ہم گھٹن میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ یعنی آپ خود کو اتنا اندر دفنا دیے کہ آپ چاہ کے بھی نہیں نکل سک رہے، غموں سے، پریشانیوں سے، فکروں سے اتنی اندر خود کو دھسا دیے کہ چاہ رہے اب نکلنا پھر بھی نہیں نکل پا رہے۔ چھوڑو نا، سب کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب کا رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ کسی کی فکر ہمارے کو کیوں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پیدا کر کے ہر چیز وقت پر ہم کو عطا کر دیا تو ہم اپنے بچوں کی فکر کیوں کریں گے؟ اپنی بیوی کی فکر کیوں کریں گے؟ اس کی کیوں کریں؟ تم جو کرنا ہے اپنا حق ادا کرو، باقی کا خدا پر چھوڑ دو۔ جو خدا جیسا بنایا اس سے اچھا اور کچھ نہیں ہے۔ غم بھی بنایا تو ہمارے لیے اس سے اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ غم کے ذریعے ہمیں خوشی کی طرف لے جا رہا ہے۔ جیسے سالن میں کھارا بھی ہونا، کھٹا بھی ہونا، سب ہونا، تبھی جا کر سالن زبان کو اچھا لگتا، نہیں بولے میٹھا ہی میٹھا رہنا، منہ میں لیتے ہی بولے کتنا میٹھا کھائیں گے، نہیں ہونا۔ تو بولے زندگی میں جو ہے غم خوشی سب اگر ساتھ میں رہے تو زندگی بھی خوشگوار دکھے گی۔ پھر صرف اتار ہی اتار ہے، چڑھاؤ نہیں ہے، تو پھر ہوندے منہ گرنا ہی گرنا ہے۔ کتنا بیلنس سنبھالتے اتار پہ اتریں گے، کچھ چڑھاؤ بھی آئی تو ذرا بیلنس رہتا اترنے میں، کرنے میں، جانے میں۔ صرف اتار ہی رہیں گے تو پھر کب تک کا سنبھالیں گے اپنے آپ کو؟ ہوندے منہ گریں گے ہی گریں گے۔ اچھائی ہمیشہ نہیں رہے گی اور برائی بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، کبھی اچھائی پر برائی غالب آتی ہے، کبھی برائی پر اچھائی غالب آتی ہے، رات پہ دن، دن پہ رات غالب آتا ہے، صحت پہ بیماری، بیماری پہ صحت غالب آتی ہے۔ ایسا ہے تو ہر چیز کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے لے کر چلنا ہے، پیچیدگیوں میں کبھی بھی نہیں پھنسنا۔ جب پیچیدگیوں میں پھنس جاتے ہیں اس میں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ خود کو ادھر رکھو، غصہ بھی کر رہے ہیں تو صرف ظاہر سے کرنا، اندر سے غصہ نہیں۔ ہاں آپ کو کرنا لازم ہے، بچے کے اوپر غصہ نہیں کریں گے تو اس میں سدھار نہیں آئے گی۔ جیسے ایک استاد اپنے اسٹوڈنٹ کو پنشمنٹ دیتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ اچھے سے پڑھے، ایسے ہی ہم بچے پر غصہ کریں گے تاکہ وہ سدھر جائے اور اپنی زندگی
संवार लें। آپ بتائے بھی تو غصہ صرف باہر سے غصہ بتا دیے، جیسے کہ ایک وقت ایسے غصے میں آ جائیں گے اور تبھی تھوڑی دیر میں نارمل ہو جائیں گے۔ آپ پھر ہنسی خوشی سے بات کر رہے ہیں، پھر بولے غصہ تھا یا نہیں تھا۔ مومن کے نشانیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتائے کہ ان کا غصہ ایسے ہی رہے گا جیسے کہ تمہارے جسم پر پسینہ آیا اور چلا گیا، جیسی ٹھنڈی ہوا آئی اور چلی گئی۔ باہر کی بے چینی کو اپنے اندر داخل مت کریں۔ ہم باہر کی بے چینی کو اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی بے چینی ہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ رب نے ہمیں سکون عطا کر کے ہی پیدا فرمایا ہے۔ الحمدللہ، ہمارے اندر جو بے چینی داخل ہوئی ہے یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری ناکامیوں کا نتیجہ ہے، ورنہ رب نے تو ہمیں سکون عطا ہی کیا ہے۔ اب ہم اندر ہی سکون پیدا نہیں کرے، باہر سے سکون کہاں سے ملے گا ہم کو؟ باہر سے کتنا بھی سکون آ جاؤ، اگر ہم اندر سے سکون میں نہیں ہے تو باہر کا سکون ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اب کوئی یہ کہے کہ فلاں جگہ گیا تھا، وہاں اتنا سکون ہے، اتنا سکون ہے، وہیں پر جا کر بس جاؤں گا، تو بولے وہ سکون تمہارا نہیں تھا، وہ سکون کس کا تھا؟ پہاڑ کا تھا، جو وہاں جانے کے بعد تمہیں محسوس ہوا اس کا سکون۔ تمہارے اندر سکون کہاں ہے؟ تم سکون کی جگہ پر گئے سکون حاصل کرے، جیسے ایک جگہ گئے، جا کر عطر لگا لے کے بولے یہاں تو پوری خوشبو سے بھر گئے، وہاں پر تو پوری بدبو ہی بدبو ہے۔ تم خوشبو کی طرف گئے، لگا لیے تو آپ کو خوشبو میسر ہوئی۔ جیسے آپ پہاڑ پر گئے، وہاں پر کوئی پکارا نہیں ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، آپ کو بولنے والے پوچھنے والے کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر بیٹھے ایک دم سکون سے بیٹھے، ذکر اچھا ہو رہا ہے، سب اچھا دکھ رہا، کیا سکون کی جگہ ہے، یہیں پر بیٹھنا ہے۔ تو وہ سکون کس کا ہے؟ وہ پہاڑ کا سکون ہے۔ جیسے ہی آپ وہاں سے لوٹ آئیں پھر آپ کو وہ سکون محسوس نہیں ہوتا۔ یہاں پر سکون آپ کا تھوڑی تھا، وہاں پہاڑ پہ وہ پہاڑ کا سکون تھا، تمہارے اندر سکون نہیں ہے، اس کا مطلب یعنی آپ خاموش جگہ پر جا رہے تو ہے آپ کے اندر بے چینی نہیں ہے، سکون ہے، اور یہاں پر بھیڑ بھاڑ میں جیسے آئے سکون غائب ہو گیا، تو آپ کا سکون وہاں پر نہیں، سکون اصل اندر سے آیا نا، تو پورے بازار میں بھی آپ سکون میں رہیں گے، اطمینان میں رہیں گے۔ سکون باہر سے نہیں اندر سے پیدا کرنا پڑتا۔ جیسے ہم بیٹھے ہیں اور کوئی لاؤڈ اسپیکر لگا دیے اور کچھ دیر کے بعد وہ بند کر دیے، تو جب ہم یہی کہیں گے کہ کتنا سکون محسوس ہو رہا، جب سے یہ لاؤڈ اسپیکر سے کتنی بے چینی تھی، حالانکہ سکون تو پہلے سے ہی تھا لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کر پا رہے تھے۔ جیسے ہی کسی نے لاؤڈ اسپیکر چالو کیا ہم کو بے چینی محسوس ہوئی، جیسے ہی بند کیا تو ہم کو سکون محسوس ہوا۔ اندر سے خود کو اتنا بے چین کر لیے کہ باہر کا سکون معلوم ہی نہیں ہوتا۔ خدا سے ملنا ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی طرف لوٹ آئیں۔ آپ اپنی باطن کی طرف لوٹ آئیں۔ ابھی ہمارا رخ اپنی طرف نہیں، باہر کی طرف ہے۔ جب خود کا تعلق خود سے جڑ جائے تب خدا سے جڑ جائے گا۔ میں آوارہ تو نہیں پر آوارہ کی زندگی بسر کرتا ہوں، بس اپنا گھر چھوڑ ہر گھر میں سفر کرتا ہوں۔ میں آوارہ تو نہیں، مطلب خدا ہم کو آوارہ تو پیدا نہیں کیا مگر آوارہ کی زندگی تو بسر کر رہے۔ بولے آوارہ کون ہے؟ جو گھر سے باہر پھرتے رہتا وہ آوارہ ہے۔ تو اپنا گھر چھوڑ کے ہر گھر میں سفر کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایسے ہیں، وہ ویسے کرتے ہیں، اور کی فکر میں ہی نہ جائیں۔ ہم کیا ہے دیکھیں اپنی طرف تو دیکھتے ہی نہیں، کبھی خود میں جھانکتے ہی نہیں، اوروں کو غلط جانتے ہیں۔ تو ایسا ہے کسی سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، کون کیسی زندگی گزار رہا چھوڑ ڈالو، اپنا تعلق اپنے سے جوڑیے۔ جب خود کا تعلق خود سے جڑ جائے تب خدا سے جڑ جائے گا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ برا ڈھونڈنے میں نکلا، برا ملا نہ کوئی، جو من دیکھا آپ تھا، مجھ سے برا نہ کوئی۔ ہم سب صرف دوسروں کے عیب دیکھنے میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔
جب اپنے بھیتر دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ مجھ میں کتنی برائی ہے۔ لہٰذا آپ خود اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور خود سدھرنے کی کوشش کریں۔ تمام بزرگان دین کا یہ قول ذہن میں رکھیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو جانا اس نے خدا کو جانا۔ رب اپنا پتہ کہاں کا دیتا ہے؟ آئیے قرآن شریف میں دیکھتے ہیں۔ نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہاری رگِ جان سے بھی قریب ہوں اور ہم اسے باہر تلاش کر رہے ہیں۔ اس سے مراد اپنی اصل و حقیقت کو بھول جانا ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانے والے ہو، کس مقصد کے لیے تم یہاں آئے، کس مقصد میں آنے کے بعد بھی کسی اور مقصد میں لگ گئے۔ اس لیے صوفیہ کرام کا قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، جس نے خود کو بھولا اس نے خدا کو بھولا۔ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تمہاری اصل و حقیقت کیا ہے، کیا تم وہی ہے جو تم سمجھ رہے ہو یا کچھ اور ہے، یہاں آئے کس لیے؟ اپنی اصل و حقیقت کو پانے کے لیے کہ مولا نے تمہاری اصل و حقیقت کیا ہے بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہاں پہ جو تمام تعلیمات ہے اسی کے لیے ہے۔ محض گوشت پوشت ہڈی گوشت لوتھڑا نہیں ہو، تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی فرمائی ہے جس کا نام روح ہے۔ اس روح کو پہچاننا ہے۔ تمہاری اصل حقیقت روح ہے، لیکن ہم یہاں پر کیا ہوا کہ جسم کو ہی سب کچھ سمجھ لیے، اپنی جو اصل روح ہے اسے بھول گئے۔ اس وجہ سے کیا ہوا، روح کا جو نور ہے وہ کہاں رکھا ہوا ہے؟ قلب میں رکھا ہوا ہے، یعنی دل میں۔ تو دل کا کیا ہے؟ وہ ایک جار کی طرح ہے، دل کے اوپر بھی اس کا غبار چھانے لگا۔ جیسے وہ ہم پہلے بتی لگاتے تھے نا کانچ والی، تو اس میں گیس لائٹ ڈالتے تھے، تو ہوتا کیا تھا، وہ جو دھواں ہو جانے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جار جو ہے وہ دھواں آ گیا، اور جو روح کا جو نور ہے وہ باہر نہیں آ پا رہا ہے۔ تو اس کو تھوڑا تصور یہ کریے آپ کہ وہ جو نور ہے وہ روح ہے، جو اس پہ جار لگا ہوا ہے وہ دل ہے، اور وہ دل کہاں ہے؟ جسم کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ تو جسم کیا ہے؟ نفس، دل، روح۔ تو ہوا کیا، یعنی روح کا جو نور ہے وہ دل سے باہر نہیں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اندھیرا چھا گیا، کس میں؟ نفس میں۔ اور نفس میں اندھیرا چھا جانے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ نفس گمراہ ہو گیا، اپنے آپ کو بھول گیا، اپنی سمجھ کو بھول گیا اور گناہوں میں ملوث ہو گیا۔ جیسے وہ اندر کا جو ہے کاربن ہٹا دیں گے، دھوئیں کو ہٹا دیں گے ہم، وہ اندھیرے کو ہٹا دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ نور جو ہے، روح کا نور، وہ جو ہے ظاہر ہوگا۔ اب وہ روح کے اندر بھی، اس کو ہم کہتے ہیں تجلی روح۔ تجلی روح کا مطلب یہ ہے اس کے اندر اور تجلی کی جا سکتی ہے۔ جیسے بازو میں وہ ایک ہوتا ہے، دیکھو گھمانے کے لیے ایک کھڑکی جیسی رہتی ہے، یعنی وہ بتی ہوتی ہے نا۔ اب وہ بتی کو بڑھانے کے لیے کیسا کرنا پڑتا ہے؟ جیسے بتی بڑی کرتے ہیں ویسے ہی لو بڑی ہوتی ہے، جیسے ہی لو بڑی ہوتی ہے تو کانچ میں سے لو اتنی ہی زیادہ باہر آئے گی، جتنی کانچ میں سے باہر آئے گی تو ہوگا کیا، وہ جو نور ہے پورے جسم میں چھا جائے گا، اور جہاں بھی اندھیرا ہے وہاں سے ختم ہو جائے گا۔ تو وہ غفلت کا اندھیرا ہے جس کی وجہ سے گناہ کر رہا تھا، خود کو بھول گیا تھا، کچھ اور سمجھ رہا تھا، پھر اس پہ اپنی اصل حقیقت کھلتی ہے کہ میں محض جسم نہیں ہوں، گوشت پوست کا لتڑا نہیں ہوں۔ جب جسم نہیں تھا تب بھی میں تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میری روح کو پیدا کیا، اس کے کئی ہزار سال بعد میرا جسم، میرا وجود پیدا ہوا۔ جب روح نہیں تھی یعنی جسم نہیں تھا تب بھی میں تھا۔ اب اس کو اپنی اصل و حقیقت جب پتہ چلتی ہے کہ میں روح ہوں، اب تب اس کو پتہ چل جاتا ہے میں روح ہوں، اس کا پورا جسم جو ہے نورانی ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے؟ بشر سے نور ہو جاتا ہے، اور وہ اس نے اپنی روح کو پہچان لیا۔
اب کیا کہتے ہیں، غوث پاک بھی نور ہے، غریب نواز بھی نور ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے، تو تم بھی نور ہو۔ جس دن تم نے اپنی اصل حقیقت کو پہچان لیا تو تم نور ہو، نہیں پہچانے تو تم خاک ہو۔ اس بیان سے ہم کو یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی باطن کے طرف رجوع ہو جائیں۔ ہاں، لیکن یہ سفر بغیر رہبر کے ممکن نہیں ہے، اس لیے کوئی پیر کامل کا دامن تھام لینا لازم ہے تاکہ بغیر وقت ضائع ہوئے کہ ہم اپنا سفر خدا تک طے کر لیں۔ رب قدیر سے یہی دعا ہے کہ ہمارے باطن کے پردے اٹھا دے اور اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ آمین برحمتک یا الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین۔